علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، ماہ رمضان کے بعد سب سے پہلے جن باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ ان خیر و بلائی والے کام ہے جو ہم نے رمضان کے اندر شروع کیے، یا وہ خیر و بلائی جو ہم نے رمضان کے اندر ان میں جو کچھ اضافہ کیا اور اپنی باطنی کیفیت، اپنے دل کی کیفیت کو جو ہم نے تبدیل اس کو محسوس کیا، رمضان کے بعد ہمیں سب سے بڑی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہمارے اندر جو کچھ خیر والی اچھی ایک تبدیلی رمضان کی وجہ سے تھی اس کو بس برقرار رکھنا ہے، اور جو نیکیاں ہیں، جو خیر و بلائی اللہ کی توفیق سے ہم نے کی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان نیکی کے کاموں کو ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں. ایک ہے ایک بندے کو نیکی کو توفیق مل جائے، دوسرا ہے اس نیکی کے اندر وہ اخلاص والی نعمت ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ نیکی والا کام، خیر و بلائی والا کام ریاکاری سے بھی محفوظ ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ نیکی والا کام جو کیا وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بھی ہو گیا ہے. اب وہ ایک نیک عمل جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک نیک عمل کے طور پہ ریکارڈ میں آ چکا ہے، اب اس کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے. یاد رکھیں، میں دوبارہ بات عرض کرتا ہوں، پہلے تو ایک انسان کی محنت یہ ہے، ایک عمل کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق میں نے عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں اس نیکی کو لکھوا لیا ہے. لکھوانے کے بعد بھی اس نیکی کی میں نے آپ نے حفاظت کرنی ہے. وہ کس طرح؟ بعض برائیاں ایسی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں ہمارے نامہ اعمال سے نیکیوں کو خاتمہ کر دیتے ہیں. وہ حسد، وہ بغض، وہ غیبت، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ روایت کہ
ایک بندہ قیامت والے دن روزے بھی لائے گا، اس کے نامہ مال میں لکھا ہوگا اس نے روزے رکھے ہیں، اس کے نامہ مال میں یہ بات نوٹ ہوگی کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اس کے نامہ مال میں یہ بات بھی درج ہوگی کہ اس نے تلاوت بھی کی ہے، صدقات و خیرات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ نیک عمل ریکارڈ میں آ چکے ہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی کے اندر ان نیک اعمال کی حفاظت نہیں کی، اس نے ایسی برائیاں کی، لوگوں پہ ایسے ظلم کیا، اور بالخصوص بالاختصار بات یہ کہتا ہوں کہ حقوق العباد کے حوالے سے اس بندے نے اتنی کوتاہی کی کہ روز قیامت بس وہ بدلہ دیتے دیتے ہی سارے عمل ختم ہو گئے۔ تو یہ اس بات پہ بھی میں نے اور آپ نے سب نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ نیکیاں کچھ ہم سے ہو گئی اللہ کی توفیق سے، ان کو ہم محفوظ بھی رکھیں، ان کی حفاظت بھی کریں۔ اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہوا جس بندے نے اپنا تزکیہ کیا ہے، اپنے آپ کو پاک کیا ہے، اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے، کون سی برائیاں؟ دیکھیں، ایک جسمانی نجاست ہے، غسل کر کے انسان اس کو صاف کرتا ہے، لیکن جو باطنی خرابیاں ہیں، جو ایک باطنی میل کچیل ہے، شرک کی صورت میں، بدعت و خرافات کی صورت میں، اور وہ حسد، بغض، کینہ، غیبت، وہ ساری جو اندر کی برائیاں ہیں، ان کو اپنے باطن سے نکالنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا، کن سے؟ حسد سے، بغض سے، غیبت سے، شرک کی نجاست سے، بدعات، یہ خرافات سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ کیا ہے؟ اندر کا تزکیہ، اندر کی پاکی ہے۔ اللہ نے فرمایا جس بندے نے اپنے اندر کو اس طرح پاک صاف کر لیا، وہ بندہ تو یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے جس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ بندہ جس نے اپنے رب کا نام ذکر کرتے ہوئے، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیں، تزکیہ نفس کے فوراً بعد جو نماز کی بات ہے، اس کا واضح مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو ایک کردار ادا کرتی ہے انسان کی زندگی کے حوالے سے، انسان کے باطن کے حوالے سے، کہ نماز انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے۔ اگر وہ نماز اس کی مکمل روحانیت کے ساتھ، نماز کے مکمل مفہوم، نماز کے مکمل مقصد کو ذہن میں رکھ کے اگر ایک اللہ کو سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت انسان بیان کرتا ہے رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک، ان کلمات کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پاکی عظمت بیان کر کے انسان نماز جس طرح ادا کرتا ہے، اس کا دل نرم ہو جانا چاہیے، اس کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ ہر طرح کی شان، ہر طرح کی عظمت میرے رب کی ہے، میں کمزور بندہ ہوں۔ بس یہ بات بھی یاد رکھے، جس انسان نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لی کہ میں اپنے رب کا حقیر بندہ ہوں، میں اپنے رب کے سامنے فقیر ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ہر وقت محتاج ہوں، میرے زندگی کے وسائل، میرے زندگی کے اندر جتنی سہولیات ہیں، یہ اس وقت ناکافی ہو جائیں گی جس وقت میرے پاس رب تعالیٰ کا سہارا نہ رہا۔ رب تعالیٰ کے سہارے کے بغیر صرف انسان اپنے وسائل کے بلبوتے پر، انسان اپنے پاس جو دنیاوی مال سہولیات ہے ان کے بلبوتے پر انسان چین کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ جس انسان نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لی، سمجھے کہ اپنے اندر کی ایک بات، اپنے باطن کی ایک صفائی اس بندے نے کر لی ہے۔ اور تزکیہ نفس جب بھی انسان کرے گا، دیکھیں ایک میل کچیل ہو، جس طرح اس کو صاف کرنے میں تکلیف محسوس انسان کرتا ہے، اور بندہ اگر کسی جگہ میل کچیل لگی ہو اور میل کچیل صاف کرنے پہ محنت بھی کرتا ہے اور اس کو ذرا تکلیف بھی اس سے محسوس کرتا ہے، بالکل اندر کی صفائی بھی جب انسان کرے گا آسانی کے ساتھ، وہ جو اندر حسد ہے،
اندر بغض کی بیماری ہے، وہ جو غیبت کی بیماری ہے، آسانی کے ساتھ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ وہ آسانی کے ساتھ انسان ان سے دور نہیں ہٹ سکتا جب تک انسان اپنے آپ کا اس حوالے سے تزکیہ نہ کرے کہ اپنے پاس دین کے حوالے سے وہ معلومات رکھے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار انسان یہ کوشش کرے کسی عالم دین کے پاس جائے، صرف ایک سوال کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دین کے لیے۔ جب ایک انسان فقیر بنا کے اپنے آپ کو عاجز بنا کے کسی بندے کے پاس سوال کرنے جاتا ہے، مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، تو سمجھے کہ بندے نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا اور ایک بندے نے اپنی اخلاق ختم کر دی۔ جب ایک انسان اس طرح سے دین کے مسائل پوچھتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز انکسار بنا کے رکھتا ہے، تو سمجھے تزکیہ نفس اس بندے کے اندر شروع ہو چکا ہے اور اس بندے نے اپنی صفائی شروع کر لی ہے۔ اور اسی طرح اس کے حوالے سے ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، زر بن حبیش۔ یہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس، اس بندے کا نام صفوان تھا۔ اس نے آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب مسئلہ پوچھا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور سرخ رنگ کا تکیہ تھا، آپ نے اس وقت اس کے اوپر ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس روایت کو جب میں نے پڑھا، میں نے کہا اس صحابی کا، آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو نوٹ کرنے کا معیار چیک کریں۔ اس نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ اس وقت میرے پیغمبر مسجد کے اندر تھے۔ اس نے اپنے پیغمبر کی اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ سرخ رنگ کا تکیہ لیے ہوئے، یعنی اتنا قریب سے، جس صحابی نے اتنا قریب سے باتوں کو نوٹ کیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اصل بات کو اس صحابی نے کتنا گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نوٹ کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ بندہ صفوان آیا، اس نے آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کے ایک بات کی، کہا انی جئت اطلب العلم، اللہ کے رسول آپ کے پاس صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے۔ اور آگے اس حدیث کے اندر جو مسئلہ آپ سنیں کہ اس نے کتنا سادہ سمپل سا مسئلہ پوچھا۔ کون سا مسئلہ پوچھنے ہے؟ موضوع کے اوپر، جرابوں کے اوپر مسح کرنا، یہ مسئلہ پوچھنے آیا سفر کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس۔ کہتا میں یہ اپنے پیغمبر سے خود پوچھ کیا ہوں۔ بعض اوقات انسان کو ایک مسئلے کا اگر کسی بھی حوالے سے اس کو کنفرم نہیں ہے مسئلہ کس طرح ہے، جب سفر کر کے جائے گا کسی عالم دین کے پاس، اہل علم کے پاس، اپنے آپ کو اس کے لیے تھکائے گا۔ اب اس کی عظمت دیکھیں، اس کی شان دیکھیں۔ جب اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے پاس صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ دین کا علم حاصل کروں، آپ نے جواب میں فرمایا مرحبا بطالب العلم، علم کو حاصل کرنے والے بندے کا کو مرحبا ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان طالب العلم لتحف بہ الملائکہ۔ اے صفوان، جب ایک بندہ اپنے گھر سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، میں یہاں بات روک کے عرض کرتا ہوں، اس حدیث کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا مصداق صرف اور صرف مدارس کے طلباء ہے، نہیں، اس کا مصداق اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس حدیث کے اندر جو شان و عظمت ہے، ہر اس بندے کو حاصل ہے جو بندہ کسی مسجد میں جاتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، خطبہ جمعہ سننے آتا ہے ایک مقصد لے کر کہ میں وہاں کوئی مسئلہ سیکھ کر آؤں گا، اور اگر کوئی بندہ یہ مقصد لے کے جاتا ہے کہ میں فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہوں، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، ایک دینی شرعی مسئلہ ہے کہ میں فلاں بندے سے پوچھنا ہے، اور اس بندے سے ملاقات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ یہ مقصد لے کر، یہ سوچ لے کر اپنے گھر سے نکلا، تو فرمایا فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر سایہ کرتے ہیں، اور کیسا سایہ کرتے ہیں؟ فرمایا بِأَجْنِحَتِهَا فَيَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فرشتے اس پر اس طرح سایہ کرتے ہیں کہ ایک فرشتہ دوسرے کے اوپر، اس طرح اوپر، اس طرح اوپر، اور فرشتوں کی اس طرح یہ لائن آسمان تک ہوتی ہے، اور اس بندے کے اوپر انہوں نے سایہ کیا ہوتا ہے۔
یا اس بندے کی عظمت یا اس بندے کا پروٹوکول ہے جو بندہ کوئی بھی دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے کسی بندے کے پاس جاتا ہے۔ اور یہ تزکیہ ہے، اس تزکیہ کا اس انداز کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بندہ اپنا اندر کا وہ جو میں ہے، اپنے اندر کا تکبر ہے، اپنے اندر کا غرور اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک بندہ ایک طالب علم کے پاس، ایک دین کے طالب علم کے پاس، ایک دین کا علم رکھنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر تو ذہنو ہو کے بیٹھتا ہے اور دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے وقت نکالتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے، یہ وہ رویہ ہے جو انسان کے اندر کی صفائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے اس بندے کو دعا دی، فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ جو بندہ بھی دین کا کوئی علم سیکھتا ہے، میری کوئی بھی بات سیکھ کر آگے پہنچاتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس میری ایک حدیث کا علم موجود ہے وہ اگلے بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس بندے کے پاس دین کا علم، دین کی وہ حدیث ایک موجود ہے، جس کو آگے پہنچائے گا نا، وہ بندہ زیادہ بندوں کو وہ حدیث سمجھائے گا، زیادہ بندوں کو وہ حدیث پہنچائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی۔ اور اسی طرح جس بندے نے اپنے اندر کی صفائی اس طرح سے کی کہ قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، سورہ الشمس کے اندر فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ 8 قسمیں اٹھانے کے بعد رب تعالیٰ نے یہاں 8 قسمیں اٹھانے کے بعد سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، اور پھر اس کے بعد رات کی، دن کی قسم اٹھائی جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی۔ 8 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها، جس بندے نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا بندہ وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساها، اور جس بندے نے اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر برباد کیا ہے، خراب کیا ہے، یا اس مٹی کے اندر روند لیا ہے، اس طرح سے روندا کہ اس زمین کے اوپر رہا، اس نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا، اس بات کی تمیز نہیں کی حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، بس اسی زمین کے اوپر غافل، اس دن کے حوالے سے جو قیامت کا دن ہے اس سے غافل اس نے اپنے زندگی کے ایام گزارے، تو فرمایا قد خوابا، یقیناً وہ بندہ تو برباد ہو گیا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ اور سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کیا ہے وہ بندہ کامیاب، وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ بندہ جس نے اپنے رب کا نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی ہے۔ میرے بھائی نماز کی جو پابندی ہے، ہم نے رمضان کے اندر جو شروع کی کوشش کی ہے، بس یہ کوشش، یہ پابندی، یہ عادت اگر ہم اپنی بقیہ زندگی کے جو مہینے ہیں ان کے اندر شروع کرے، خود بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا دے، تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ، نماز بے شک ایک ایسا عمل ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر طرح کے گناہ سے روکتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسا کوئی معیار ہمارے پاس ہے ہم یہ چیک کر لیں کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی بات تو بیان نہیں کی گئی کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں ایک نشانی ہے
جس سے آپ پتہ کر لیں کہ نماز قبول ہو چکی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے اندر یہ والی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قبولیت کی بات کا یہاں ذکر تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اگر اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک نہیں رہی، اگر اس کی نماز اس کو ظلم و زیادتی سے نہیں روک رہی، اگر اس کی نماز اس کو سود خوری سے نہیں روک رہی، اگر اس کی نماز سگے بھائیوں کے ساتھ، سگے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی سے نہیں روک رہی، تو سمجھے کہ اس کی وہ نماز نہیں جس کا قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ نماز آپ کے اندر کی صفائی کرے گی، اور یہاں آگے یہ بات بیان کی گئی بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو نماز کی بجائے تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقی، اے لوگو حالانکہ آخرت ایک ایسی زندگی ہے جو سب سے زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے اور انسان کے لیے سب سے بہتر بھی ہے۔ یہاں انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہمیشہ دائمی ہے اور انسان کے لیے بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے یہ زندگی یہ دارالعمل ہے، اس کے اندر تو انسان نے اس طرح سے رہنا ہے کہ بس اس دنیا کے اندر انسان نے اس طرح سے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں کہ بس اس زندگی کے لیے انسان یہ تیاری کرے اور اس زندگی کے لیے انسان اپنے لیے کچھ زیادہ راہ جمع کرے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن کی جتنی بھی آیات اس حوالے سے ہیں ان کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے پیغمبر آپ وہ ذات ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ کو ایسا پیغمبر، جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ جیسا عظیم گھر تعمیر کیا تو کہا اللہ صرف یہ تعمیر کافی نہیں ہے، اس علاقے کے اس خطہ ارض کے لیے جو ہدایت کا سامان ہے، صرف یہ دیواریں خانہ کعبہ کی وہ ہدایت نہیں دے سکتی۔ کہا اللہ میں نے گھر بنا لیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں اور ان کا تزکیہ دیکھیں اور اس کا معیار چیک کریں۔ خانہ کعبہ جیسا عظیم گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ جیسا عظیم گھر بنانے کے بعد بھی رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند ہے، رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ میں نے گھر بنایا ہے۔ پہلی تو اللہ میری یہ گزارش ہے تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کو تو قبول بھی فرما لے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ اگر تو نے ہم سے یہ کام یہ خدمت لی ہے کہ یہ خانہ کعبہ بنا لیا ہے تو اللہ اس کو پہلے تو قبول فرما، اور دوسرا فرمایا اللہ اس علاقے کے اندر ایک ایسے بندے کو بھیج دے، ایک ایسے نبی کو مبعوث کر دے جو ان پر تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب کی جو باتیں وہ سکھائے سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ جب تیرا پیغمبر تیری کتاب کی آیتوں کو ان پر پڑھے گا، ان کو سمجھائے گا، تو اللہ یہ علاقے کے لوگ زندہ بیٹیوں کو جو دفن کر دیتے تھے اللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلہ تو یہی نکلا نا، جب وہ آیتیں پڑھی گئی، جب کتاب و حکمت کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے اس علاقے کے لوگوں کو سمجھائی ہیں، تو اس علاقے میں وہ جو تکبر تھا کہ بڑا چوری کرتا چور نہیں ہے، چھوٹا چوری کرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، انصاف ایسا تھا، اور کہا جاتا تھا اب اس نے چوری کر لی ہے ہاتھ لازمی کاٹا جائے گا، اور اس میں اگر کوئی غریب کوئی بھی جرم کرتا مکمل اس علاقے کے قانون کے مطابق سزا ملتی، لیکن جیسے کو بڑا چوری کر لیتا، بڑا جرم کر لیتا، اس کے لیے ایسے قانون سامنے آ جاتے، اس کو پکڑا نہ جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا، ایک آنے والا آ کے کہتا ہے
اللہ کے رسول یہ جس عورت کا مقدمہ آیا ہے اس کا نام فاطمہ ہے، لیکن یہ جس قبیلے سے ہے بنی مخزوم قبیلہ ہے، اس قبیلے کی عورت ہے، سفارش کرنے والا پیغمبر کا اتنا لاڈلا ہے، اتنا پیارا ہے، اسامہ بن زید ہے، اور آپ اسے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ منبر کے اوپر بھی ان کو ساتھ کھڑا کر لیتے تھے حسن و حسین کے ساتھ۔ وہ بچہ، وہ لاڈلا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اس عورت کو آپ معاف کر دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹے، اگرچہ قانون یہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ یہ تو فاطمہ بنی مخزوم کی ہے، ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اگر یہ فاطمہ بنت بنو مخزوم کی نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر وہ بھی چوری کرتی۔ یہاں علماء کہتے ہیں پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں میں سے اس رشتے کا نام لیا فاطمہ کا نام۔ آپ کے بیٹے بچپن کے اندر فوت ہوئے، بیٹیاں بڑی ہوئی، لیکن ساری بیٹیاں وہ بھی زندگی میں فوت ہوئی۔ فاطمہ چھوٹی بیٹی جس کے والے سے آپ نے جملہ کہا تھا، فرمایا تھا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس بندے نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے اس محبوب ترین رشتے کا نام لے کے کہا لوگوں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب اس معاشرے میں کتاب و حکمت کی آیتیں پڑھی، ان کا ایسا تزکیہ ہوا، شرک بھی جاتا رہا، بدعت و خرافات وہ سالہ سال سے جو رسمیں ان کے اندر چلی آ رہی تھی، نکاح کے حوالے سے مرگ کے موقع پہ جو رسم و رواج تھیں ساری ختم ہوئی، شادی بیاہ کے موقع پہ جو رسمیں تھیں جو جہالتیں تھیں ساری ختم ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی، حکمت کی باتیں ان کو سمجھائیں، تو اس معاشرے میں ایسا انقلاب آیا، وہی معاشرہ ہے جس میں ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف ناانصافی تھی، ان کے اندر ایسا انصاف ہوتا ہے۔ عمر جیسا بندہ جو اسی معاشرے سے اٹھتا ہے، اسی ظلم والے معاشرے سے، اسی ناانصافی والے معاشرے میں عمر نے زندگی گزاری ہے، اور اسی معاشرے کے اندر عمر نے ایک بڑا متحرک کردار ادا کیا ہے۔ لیکن وہی عمر کتاب و حکمت کی جب باتیں سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لوگوں اگر میرے دور حکومت کے اندر اگر ایک بکری بھی اس پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دے ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کر دی تھی، ابو بکر صدیق ہو، عمر ہو، عثمان و علی ہو، اللہ کے رسول کا کوئی بھی جانثار ہو، کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابیہ ہو، ایسی تربیت کر دی ہے۔ پردے کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ایسا معیار چیک کریں تربیت کا، تزکیے کا، ان کو سمجھ آ جاتا ہے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اس کے اندر جو حکم آ جائے گا ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈینائی کر سکیں، اس کا انکار کر سکیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے ہی قرآن کے اندر پردے کی آیات، وہی معاشرہ بے پردگی کے اندر رہتے تھے، ان کے اندر پردے کا نظام پورے سال سے نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر یہ فیصلہ کوئی نہیں تھا، پردے کا کوئی نظام نہیں تھا، فیصلہ آتا ہے پردے کی آیات نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس خواتین آ کے مسئلہ پوچھتی ہے، ام عطیہ کہتی ہے، بخاری کی روایت ہے، عید کے موقع پہ اللہ کے رسول وہ عورتیں کیا کریں، وہ عورتیں کیا کریں جن کے پاس پہننے کو دوپٹہ نہیں ہے، وہ عید کی نماز کے لیے آنا چاہتی ہے تو وہ کیا کریں؟ فرمایا اگر کوئی دوسری عورت عارضی طور پہ دوپٹہ ان کو ادھار دے سکتی ہے ان کو عیدگاہ کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ ایک دفعہ آپ نے حکم جاری کیا، فرمایا بازار کے اندر چلنے کا طریقہ یہ ہے خواتین سائیڈ پہ چلیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم سنتے ہی ایسا معیار تھا ان کے ہاں حدیث کا بھی، ان کے ہاں قرآن کا بھی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مردوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول خواتین کے حوالے سے نرمی کریں، آپ نے جب سے حکم جاری کیا ہے کہ سائیڈ پہ چلے،
خواتین دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے چلتی ہے، ان کے کندھے زخمی ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کا معیار ان کے ہاں کیا تھا؟ قرآن کی آیت کا، قرآن کے حکم کا ان کے ہاں کیا معیار تھا؟ ان کی نظروں میں ان کا عظمت کیا تھی؟ جب لوگوں نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا کہ قرآن کی ہر بات حرف آخر ہے، ہمیں اس کے حوالے سے اپنی کوئی عقل، اپنی کوئی رسم، اپنے علاقے کا کوئی فیصلہ، کوئی نظریہ، قوم کا کوئی فیصلہ، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جب قرآن کی بات آ چکی ہے لوگوں، پھر قرآن نے اس علاقے کے لوگوں کو، ان کی خواتین کو ایسی عزت بخشی ہے۔ آج ممبروں کے اوپر تذکرے ہیں اماں جی عائشہ کے، آج اماں جی فاطمہ کے تذکرے ہیں، آج عمر عثمان کے تذکرے ہیں۔ عزت ان لوگوں کی تھی، 1400 سال سے زائدہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بھی نام یاد ہے، عمر کون ہے، ابوبکر کون ہے۔ یہ اصل عزت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔